الأتقياء وأصحابه الأصفياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایت قابل قدر شرکائے مجلس اور میرے عزیز بچے، میرے تو قبل خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد کفایت اللہ صاحب نے اج دے دن دی مناسبت دے نال بہت احسن انداز دے اندر حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی عظمت، انہاں دے مقام اور مرتبے کو بیان فرمائے۔ اللہ کو میں دعا منگدا اللہ انہیں دے بیان کو سارے واسطے ذریعہ ہدایت بناویں، اور اللہ پاک ساکو سیدنا علی المرتضی دے نال دل دی گہرائی دے وچوں محبت و عقیدت دا تعلق نصیب فرماویں۔ میں بھی دو تین ضروری گلاں حضرت سیدنا علی المرتضی دے متعلق ہی عرض کرنا چاہنا، مگر میری درخواست ہو سی کہ ذرا میرے وال توجہ فرمے سو۔ حضرت جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ اے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلے دادا جناب عبد المطلب دی اولاد ہیں۔ حضرت قوم دے قریشین اور سید القونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلے دادا جناب سیدنا عبد المطلب دی اولاد ہیں۔ حاضر دماغ ہو کے اچھی طرح سمجھو کہ چاروں خلفائے راشدین جناب ابو بکر، حضرت عمر، سیدنا عثمان،
اور جناب حیدر قرار، یہ چاروں قوم دے قریشی ہیں اور رسول اللہ دے جدی رشتہ دار ہیں، حضور اکرم دی داد کی پیڑھی چوں ہیں۔ ایک اللہ سمجھن دیں، عام طور تے سن سن دے ہیں کہ جناب علی تے گھر دے ہیں اور باقی صحابہ در دے ہیں۔ بھئی جائے صدیق دی بیٹی حضور دے گھر ہوئے، اے صدیق دردہ ہویا یا گھر دا ہویا؟ جس عمر دی بیٹی حضور دی بیوی ہوئے، یہ عمر دردہ ہویا یا گھر دا ہویا؟ جائے عثمان دے گھر حضور دیاں دو صاحبزادیاں ہوئیں، یہ دردہ ہویا یا گھر دا ہویا؟ جس علی المرتضیٰ کو لو خاتون جنت سیدہ زہرا دا نکاح ہوئے اور انہاں دی زوجہ محترمہ ہوئے، یہ دردہ ہویا یا گھر دا ہویا؟ یہ چاروں خلفائے راشدین گھر دے لوگ ہیں۔ حضرت جناب علی حضور دے پہلے دادا عبد المطلب دی اولاد، جناب عثمان حضور دے تیسرے دادا جناب عبد مناف دی اولاد، حضرت جناب عمر حضور دے ساتویں دادا جناب قاب دی اولاد، اور جناب سیدنا ابو بکر حضور اکرم دے چھٹے دادا جناب مرہ دی اولاد۔ جس طرح علی المرتضیٰ قوم دے قریشی ہیں اور حضور دی داد کی پیڑھی وچوں ہیں، اسی طرح خلفائے ثلاثہ ابو بکر و عمر اور جناب عثمان یہ بھی قوم دے قریشی ہیں تے حضور دی داد کی پیڑھی۔ حضرت جناب علی المرتضیٰ دے فضائل بے شمار ہیں۔ ایک فضیلت جناب علی دیے ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ نے بچیاں وچوں سب تو پہلے میرے محبوب دی ذات کلمہ پڑھے۔ سبحان اللہ۔ عورتاں وچوں سیدہ خدیجہ، غلاماں وچوں جناب زید، مرداں وچوں جناب ابو بکر، بالیں وچوں جناب سیدنا علی المرتضیٰ، یہ سب تو پہلے حضور دا کلمہ پڑھن والے ہیں۔ اور ماسٹر محمد صدیق، محمد نواز، محمد اشرف اور تمام میرے سیانے بھیراوو اور میرے بیٹے جنہیں شاگرد بیٹھے، ایک گال یاد رکھو کہ ایتا ساتھ آج تک دسیا گئے کہ لڑکے وچوں پہلے علی نے کلمہ پڑھے رضی اللہ عنہ، لیکن آج تک یہ نہیں دسیا گیا کہ لڑکے وچوں، چھوڑی وچوں، بچے وچوں سب تو پہلے کلمہ کہے پڑھے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو سادہ خطیب عالم سکو دسے دے کہ لڑکے یعنی بنی چوہر لڑکے بچے انہاں وچوں پہلے علی المرتضیٰ نے کلمہ پڑھے۔ یاد رکھو اور مرد دم تک دل دماغ تو نہ بھولے کہ بچیاں وچوں سب تو پہلے حضور دے ترائے دھینی کلمہ پڑھے۔ حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، ایک ویلے پیدا ہو چکے ہن جلے حضور نے اعلان نبوت کیتے، اپنی اماں سیدہ خدیجہ دے کٹھے انہیں ترائے دھیری کلمہ پڑھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انہیں دی ولادت بعد ہوئیے، اور جس وقت پیدا ہوئیں اللہ نے انہیں کو بھی دولت ایمان کو لو مالا مال کیا۔ حضرت جناب علی دی یہ فضیلت ہے کہ سابقین اولین چوئیں۔ سابقین اولین دا مانا جلے جگ مخالفہ میرے مصطفیٰ دا، انہیں چند خوش قسمت ہم جنہاں نے حضور دا دامن پھیلے، انہیں خوش قسمتہ میں چوں ایک نا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دا ہے۔ اللہ دا قرآن فرمائے دے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جنہاں نے پہلے پہلے حضور دا دامن پکڑے، اللہ انہاں کو راضی ہے، خدا کو راضی ہے۔
حضرت علی المرتضیٰ دی فضیلت ہے کہ جناب سیدنا علی شرکائے بدر وچوں ہیں. غور کرے سو یہ بدر وچ ونجن والے لوگ کوئی معمولی لوگ نہیں. میں بڑی گہری نظر اور مطالعے دی بنا سے بیٹھا جا. امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے لکھے کہ جس وقت میدان بدر دے اندر غلامان نبوت آئین اطلع اللہ علی اہل بدر، اللہ نے بطور خاص حضور دے جارے کو لڑدا ڈٹھے. ہائے 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 جلے ڈٹھے کہ بڑی بے جگری دے نال میدان کارزار دے اندر جوان مردی دے جوہر دکھے دے پن. اللہ نے بطور داد ایک جملہ ارشاد فرمائے، فرمانے اعملوا ما شئتم، اے محمد دے غلامو جرے بدر دے میدان چاہے کھڑے وے جو دل آنکھیں کر رو میں خدا آج ہی جنت تمہارے نام واجب کر. حضرت علی بدری صحابی ہیں. حضرت علی شرکائے احد وچوں ہیں. حضرت علی بیعت رضوان دے صحابہ وچوں ہیں. 1400 صحابہ کرام نے حضور دے ہاتھ بیعت کی تھی. قرآن نازل ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ انہیں ایمانداریں کو راضی ہو گئے میرا مصطفیٰ جرے تیرے ہاتھ دے ہوتے بہ کے بیعت بیٹھے کرے دیں. آج تو بڑا ناز نالا دی کہ میرا پیر محمد عمر، میرا ہاتھ حضرت درخواستی دے ہاتھ وچ، میرا ہاتھ خواجہ خان محمد دے ہاتھ وچ، میرا ہاتھ خواجہ غلام حسن سیوان دے ہاتھ وچ. واقعی تو عظمت والا حسین کسی اللہ والے دے ہاتھ وچ تیرے ہاتھ آگے. ذرا انہیں دے مقدر دا اندازہ کر جنہیں دا ہاتھ سید القونین دے ہاتھ وچ آئے اور اللہ فرمائے دے یت اللہ فوق ایدیہم. میرا مصطفیٰ ان بیعت رضوان دے اندر تلے ہاتھ تہاڈا ہا وچ ہاتھ صحابہ دا ہا اتو ہاتھ میں اللہ دی رحمت والا ہا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. حضرت جناب علی بیعت رضوان دے شرکاء وچوں. اللہ نے جناب علی کو فضیلت بخشی ہے کہ حضرت علی عشرہ مبشرہ وچوں ہیں. حضور نے 10 صحابہ کرام دا نا چاہ کے فرمائے جنتی. قرآن نے سارے دی جنت دا وعدہ کی دے کلن وعد اللہ الحسنہ. میرے مصطفیٰ نے 4 نکھیر کے انج بیان کی تن. فرمانے ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد جنتی، سعید جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی. 10 صحابہ کرام وچوں ایک نا جناب سیدنا حیدر کرار دے. اللہ نے حضرت علی کو فضیلت بخشی ہے کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین وچوں ہیں. میرے آقا نے اپنے 4 صحابہ دی اقتداء دا حکم لیتے. فرمانے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. میرے خلفاء راشدین دے سنت عمل کرو. کون خلفاء راشدین؟ جناب ابو بکر، جناب عمر، حضرت عثمان اور سیدنا علی المرتضیٰ. تو اللہ پاک نے جناب علی المرتضیٰ کو خلفاء راشدین دے اندر مصطفیٰ دی زبانی اعلان کروائے. ٹائم بڑا مختصر ہے. حضرت علی کو اللہ نے فضیلت دیتی ہے. آج جرا قرآن کریم پڑھ دے بیٹھے ہوئے نا، یہ قرآن کریم دے اندر ابو بکر دا بھی حصہ ہے، امیر عمر دا بھی حصہ ہے، جناب عثمان دا بھی حصہ ہے اور یہ اندر حیدر قرار دا بھی حصہ ہے. یہ قرآن جمع کرنے دا حکم حضرت جناب صدیق دیتے. ابو بکر دی خلافت تو پہلے قرآن اس طرح جمع نہ ہی جس طرح 2 گتیاں دے اندر موجود ہے. امیر عمر نے مشورہ کے جناب سیدنا ابو بکر دی خلافت اندر کم ہوئے قرآن جمع ہوئے. امیر عثمان نے ایندے نسخے لکھوا کے دنیا میں پھیلائیں اور اللہ نے علی سے کو کیا کام نصیب کیتے. حضرت علی دے حکم دے نال ایندوں تے زبراں، زیراں، شداں، مداں پیش اے ڈالے گئے. یعنی جرا قرآن پڑھ دے بیٹھے ہوئے ان اندر صدیق دا بھی حصہ ہے، ان اندر عمر دا بھی حصہ ہے، ان اندر عثمان دا بھی حصہ ہے اور ان اندر جناب علی المرتضیٰ دا بھی.
اللہ پاک نے حضرت علی کو مقام نصیب کیتے یہ تمام صحابہ کرام چوں چند او لوگ ہن جڑے عام طور تے ایک رات وچ قرآن کریم ختم کرے نے ہن انہیں چوں ایک نہ جناب علی المرتضیٰ علماء کرام نے لکھے امام الانبیاء سرکار دو عالم دے غلاماں وچوں چند ایسے لوگ ہیں جڑے روزانہ رات کو قرآن کریم دا ختم کر دے ہن ایک نام جناب زید بن ثابت عبد الرحمن بن عوف ابی بن قعب حضرت سیدنا عثمان غنی اور جناب حیدر قرار رضی اللہ تعالی عنہ بڑے محبت و پیار نال دل دی آواز نال بولو سبحان اللہ اور ذرا ذوق نال رب دا قرآن دے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں قرآن نے دعویٰ کیتے مفتی صاحب موجود ہیں وڈے تو وڈے دعوے کو ثابت کرن واسطے شریعت اندر 4 گواہ ضروری ہیں اللہ نے دعویٰ کیتے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں ہن اللہ سے 4 گواہ پیش کیتے ہیں پہلا گواہ فرمایا والذین معہو جرا ہر حال وچ مصطفیٰ دے نالے مکے نال مدینے نال سفر وچ نال حضر وچ نال غار دے اندر نال آج مزار دے اندر حضور دے نال پہلا گواہ جناب صدیق اکبر دوجا گواہ محمد الرسول اللہ والذین معہو اشداء علی الکفار جرا دین دے معاملے دے اندر بڑا سختے کافراں دے اوتے حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم تیسرا گواہ فرمایا رحماء بینہم جڑے اپنی جائیداد تے پیسہ خرچ کر کے صحابہ کرام کو آپس اندر گنڈے دا ودے مراد جناب سیدنا عثمان اور چوتھا گواہ تراہم رکعان سجدہ جنی رات مصلی تے گزر دیے جناب حیدر قرار اے میرا اللہ آمنہ دے لال دے یار جو تورے دروازے تے کھڑ دن کتھائیں لوگیں کو دکھاون واسطے تے عبادت نہیں کر دے محمد عمر عبادت کرے گواہی ماسٹر محمد صدیق دے وے مفتی محمد صادق عبادت کرے اخلاص دی گواہی نے دے شاگرد مولوی اعجاز وغیرہ دے ون لیکن قربان حضور دے یاریں تو جلے اے عبادت کرن انہیں دے اخلاص دی گواہی اللہ آپ دینن اللہ سنیا اے کیوں عبادت پہ کرنن فرمایا یبتغونا فضلا من اللہ ورضوانا تسا اتو دے دے وے میں اندر دے دا تسا ناقص دے دے وے میں کامل دے دا تسا آج دے دے وے میں کل دے دا میں اللہ نے نبی دے یاریں دے دلیں کو دے کے اعلان کی دے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ٹائم ہو گیا میں عرض کر رہا فضائل جی میں قرآن نے حضرت علی دی شان تھا بیان کی تھی ہے میرے مصطفیٰ دی زبان نے شان بیان کی تھی ہے حضور پہ وندن غزوہ تبوک تے صحابہ کرام نالن حضرت علی کو فرمائے حیدر قرار میرا ویر تسا مدینے رہو گھر والے نہ خیال کرو بالے نہ خیال کرو ہن مرد میدان ہوئے صاحب ذوالفقار ہوئے دل میں خیال ہے آقا میں کو پچھو تے چھوڑی دے میرا تا دل دے میں غزوہ تبوک دندر اپنی جوان مردی دے جوہر دکھا لہا حضور حضرت علی دی پیشانی کو پڑھ گی دے کہ میرا علی پریشان نال نہ ونجن دی وجہ کلو ہن سنو ذرا غور نال میرے آقا نے فرمائے امات اللہ ان تکون منی
بے منزلت ہارون من موسیٰ علی تو ہی گال تیرا جی کہنوی جی میں حضرت جناب موسیٰ قرآن گھن اپنی تورات گھنن کے ہن کوہ تور تے پچھوں بھرا ہارون کو چھوڑ گیا ہن میں بھی محمد ویندہ پیاں غزوہ تبوک تے پچھوں گھر دے انتظام واسطے اپنے بھرا علی کو چھوڑ کے ویندہ پیاں یعنی کل موسیٰ نے بھرات اعتماد کیتا آج مصطفیٰ نے علی المرتضیٰ اعتماد کیتا پیجات حضور نے فرمایا من کنت مولا فعلی جن مولا گال میں سمجھ آدھی پیے دو جیدہ میں مولا ہوں دا علی مولا کھو بے شک ذوق نال حضور وسادے مولا یا علی وسادے من کنت مولا فعلی جن مولا فرمائے جنہ میں مولا ہوں گا علی مولا عربی اٹھاؤ مولا دا مانا سردار مولا دا مانا غلام مولا دا مانا دوست ہون مانے آدھے ہن مولا دے ترائے سردار والا مانوی غلام والا مانوی دوست والا مانوی حضور نے حدیث دے دوجھے جملے دندر این لفظ دا مانا متعین کرنی تے فرمینے اللہم والی من والاہو وعد من عاداہو اللہ تو بھی ان کو دوست رکھ جرا علی کو دوست رکھے اللہ تو نے نال دشمنی رکھ جرا علی نال دشمنی رکھے ہن مانا کہتی سی من کن تو مولا فعلی مولا یہ نہ میں دوست ہوں گا علی بھی دوست ہے ایک نیوار حضور بیٹھن کھانا حضور دے سامنے بڑا بہترین آئے آئے آدن اللہ سیاں آج تا اپنی مخلوق وچوں پیارا بندہ میرے کھانے دندر شریک کر دے صحابہ دے بیٹھن کون آ دے دے حیدر قرار آگن فرمائے آ میرے کٹھے کھانا کھا محمدی دعا دا نتیجہ تو وہیں کل بیت اللہ دے کھلن واسطے دعا منگی نتیجہ فاروق اعظم آج کھانے واسطے دعا منگی نتیجہ سیدنا علی المرتضیٰ بیجا تے لکھے نے ایک نیوار حضور بیٹھے آن پتنی موجودہ ہجوم ہے میرے سامنے حدیثاں بڑی تعداد حضرت علی دے شان دے میرے سامنے آنیا پن ایک داتے حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابہا میں علم دا شہرہ علی دا دروازہ ہے اب بے شک نہیں اونچا اور ذوق نہ پتہ لگے علی المرتضیٰ دے غلام بیٹھے ہوئے پتہ لگے حیدر قرار دے منن والے بیٹھے ہوئے پھر میں نے آنا مدینۃ العلم وعلی بابہا میں علم دا شہرہ علی دا دروازہ میں توڑے مسلک دا خادمہ یہ تقریباً اکثر چک دا میں پیرا ممبر تے بیٹھا بابوزواں اللہ دے گھرج بیٹھا اثر دا ٹائم بڑا عظیم ٹائم ہے شریعت نگاہ میں پوری ذمہ داری نال بیٹھا دا سارا ایمان ہے حضور علم دے شہرن علی المرتضیٰ دا دروازہ لیکن ایک گال میں کو دسو خصوصاً محمد اکرم کیونکہ تاجر ہے پیجرے تو سب تاجر پیشہ ہو تو صحیح بلا ہے ایک مارکیٹ ہوئے بڑی زبردست اجاز ویدہ بیٹھا ہیں سیدھی تم ارشاد تم غور کرائے ہوں تُساں ایک مارکیٹ ہے بڑی شاندار اتھا ضرورت دا ہر سودا مل دے مارکیٹ دے اندر ضرورت دا ہر سودا مل دے اور ان دا گیٹ اتنا سیکورٹی اتنی مضبوط ہے کہ کوئی چور چکار لفنگا آوارہ اندر ون نہیں سکتا مارکیٹ دے اندر ضرورت دا تمام سامان ہے
سیکورٹی دا نظم انتہائی مضبوط ہے، دروازہ مضبوط ہے، کوئی چور اچکا اندر نہیں ہو سکتا. لیکن ان مارکیٹ دے اندر نہ کوئی تاجر ہے، نہ کوئی سوداگر ہے، نہ کوئی سامان خرید کرن والا ہے، نہ کوئی گاہک ہے. یہ مارکیٹ کامیاب ہے نا؟ بولو. مارکیٹ تاں کامیاب ہو سی کہ ضرورت دا سارا سامان ملے، سیکورٹی دا نظم شاندار ہوئے، لیکن گاہکیں دی ریل پیل ہوئے، خرید و فروخت ہوئے، تاجر آمن، گاہک آمن، وپاری آمن، تاں مارکیٹ کامیاب ہے. گل میں سمجھ آ گئی ہے؟ ہن حضور ہیں علم دا شہر، علی ہیں اندے دروازے، لیکن تو کو ایک ہی نہیں دسیا کہ ان گیٹ کو کراس کر کے این مارکیٹ دے سوداگر تے تاجریں دا نام کیا ہے؟ علم دا شہر حضور، علی اندہ دروازہ، اور این مارکیٹ دے اندر تاجر دا نام ابو بکر، خرید کرنے والا دا نام فاروق اعظم، اتھا گاہک دا نام علی المرتضی، اتھا وپاری دا نام ابو عبیدہ بن جراح، اتھا سودے خرید کرن والے دا نام سعد و سعید. یعنی حضور بیان کرنا چاہنے کہ میں بھی شان والا، میرا علی بھی شان والا، لیکن عظمت والے شہر کے خریدار میرے صحابہ بھی شان والے. بھائی اللہ پاک نے صحابہ کرام چوں بعض کو بعض خاصیت عطا فرمائے. ابو بکر صداقت مشہور، نہیں اٹھنا اٹھنا نہیں اٹھنا نہیں اٹھنا نہیں. میں ان مکھن پہ کڑھنا. ابو بکر صداقت مشہور، جل صداقت دا نا دے فوراً ذہن ہوئے ابو بکر آلے رضی اللہ. عمر عدالت مشہور، دشمن بھی اج آنکھ باندھے کہ یار اج تا حضرت عمر دا عدل یاد آگے. ابو بکر ایجی یاری لئیے حضور نال، دشمن بھی آنکھ باندھے فلانا تا میاں دا یار غار ہے. ابو بکر صداقت، امیر عمر عدالت میں مشہور، حضرت عثمان سخاوت مشہور، اور جناب علی المرتضی شجاعت مشہور. عبادت بھی ہے، قرات بھی ہے، روزے بھی ہیں، باقی اعمال صالحہ بھی ہیں، لیکن ایک جوہر اللہ نے رکھے، وہ جوہر کیا ہے؟ شجاعت. نماز دا ٹائم تو اوے بوتے تھی گیا. ایک گال سن دے، سورج چڑھے نہ باہروں تے تواری مسجد دے اندر لگے ہوئے ہیں شیشے. اے شیشہ ہے ساوا، اندر کرن ساوی آسی. اے ہے پیلا، اندر کرن پیلی آسی. اے ہے نیلا، اندر کرن نیلی آسی. اے اتھا کرنا مختلف رنگیں دے ہیں، لیکن پچھوں جرا مرکز ہے وہی کوئے. ابو بکر وے صداقت ہے، عمر وے عدالت ہے، عثمان وے سخاوت ہے، علی وے شجاعت ہے، لیکن پچھو مرکز فیض ہی کوئے. انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پچھو جرا فیض دیندہ بیٹھے وہی کوئے سید القونین امام الانبیاء سرکار دو عالم. حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ نے شجاعت نصیب کی. بدر دے میدان مشرکین دے آدمی ہیں، نبی کریم اپنے 3 صحابہ بھیجن. انہیں کہا نہیں 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 نہیں، سارے مقابلے دے بندے بھیجو، ساں قریشی ہیں، قریشی بھیجو. حضور نے 3 قریشی بھیجن. سب تو پہلے انہیں چوہے کہ نا حضرت علی المرتضیٰ ہے. میدان احد اندر ایسا مشکل وقت ہے، بڑے بڑے لوگیں دے پیر اکھڑ گئے، لیکن تاریخ گواہ ہے 7 مہاجر 7 انصار ان ویلے حضور دے نال کھڑے ہیں. مشکل گھڑی دے اندر
مہاجرین چو پہلا نا ابو بکر، دوسرا نا جناب عمر، حضرت جناب علی المرضی رضی اللہ۔ غزوہ خندق ہے، خندق جان دے وے پہوں وڈی ساری کھتان، وڈیا ساری چری ہے، بڑا گڑھا کھود دیتا ونجے، گڑھا کھود دیتا کہ مدینے دے باہروں تاکہ اندر کوئی نہ آ سکے۔ کافریں دے کہ نامور پہلوان ان کا نام عامر ابن عبد ود، ان گھوڑے کو جولان دیتی ہے مسلمانے والے پاسے آگے اور آ کے حق لیتی ہے کون ہے میرا مقابلہ کرنے والا۔ ترائے واری ہوں آکھے حضرت علی میدان دے اندر تشریف گئن کہ میں مختصر پہ کرنا ٹھے حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ جو نوجوان بچہ میں کفر دا آزمودہ پہلوانا، میرے مقابلے دے اندر نہ آ میں کھا ویسا دیکھوں۔ حضرت علی نے بڑی جرت نال ڈٹھے فرمانے عامر کافر دی نظر تیر تلوار تے ہوندی اور مومن دی نظر قوت پروردگار تے ہوندی ہے، میری زمانے میں مقابلہ کر وہاں کہ پہل کر۔ فرمانے صاحب کو حضور نے پہل نہیں سکھائی، ان وار کی تے میرے سائیں حضرت حیدر قرار نے روکے، فرمانے ہن تکڑا تھی محمد خادم دوار ہے، تھی محمد ویر دوار ہے۔ کتابیں میں لکھ دیں جلے حضرت علی المرضی نے حملہ کیتے، پتہ نہیں کون زمین تے ڈٹھے، زمین تو دھوڑ اڈیے، مٹی اڈیے، گردہ اڈیے، اتنے تک حضور نے اپنے سر دی پگڑی اتار کے آسمان تو کی دی اللہ محمد دی عزت دا واسطہ ہی علی کو فتح نصیب کر، اللہ محمد دی پاک دا واسطہ ہی علی المرضی کو فتح نصیب کر۔ یہاں تک کہ ہوں دھوڑ وچوں آواز بلند ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور اکرم نے فرمایا مبارک ہوا ہے اللہ نے علی کو فتح نصیب کی۔ غزوہ خیبر آئے، یہ تو شہنشاہی حضرت سیدنا علی المرتضی نہیں تھا۔ قلعہ خیبر دے کئی دروازے ہیں، بے دروازے بھی صحابہ کرام نے کھولین فتح کیتن، مرکزی گیٹ نہیں پیا فتح تھیندا، حضرت علی المرضی بلائے گئن، حضور اکرم دے حکم نال میدان جگن میری طرف توجہ فرماؤ، سامنے بیٹھے نے کفر دا بہت بڑا پہلوان، جی میں ناگ ول کھان دے ایویں غصے کلو ول کھڑا کھان دے سے تو پیریں تک لوہے دے اندر کجا ہو جائے، گھوڑے تے سوارے تے دوڑیں دا کھڑے گھوڑا مقابلے تے زبان تے بار بار لفظ قد علمت خیبر انی مرحبو، قد علمت خیبر انی مرحبو، خیبر چنگی طرح میں جان دے میرا نام مرحب ہے۔ حضرت علی سامنے گئے انہیں اچھا وَلِذَا سَمَّتْنِي اُمِّي حیدرہ، ولی میری ماں نے میرے نام حیدر رکھے، حیدر دا معنی ہوتا ہے دشمن کو چیر پھاڑ کے ایک پاس سٹن۔ علماء کرام نے لکھے مرحبا کھن لگے او نوجوان، آج میں تیرے نال نہیں لڑدا، میں سنے محمد کو اپنے پتریر تے بڑا نازے، اپنے سوتر تے نازے، چچا زاد بھائی تے نازے، آج میں مقابلہ کرے ساں تے علی دے نال کرے ساں، سائیں دسیا نہیں علی میاں، فرمانے پہلے تو میں مقابلہ کر گھنوں ولواری آسی علی دے نال بھی نٹھی ویسی، آدھے نہیں میں تے علی دے نال مقابلہ کرے ساں۔ ہن حضرت علی نے عربی دن رکھے، حفیظ جلندری نہیں کو اب اردو دے اندر نقل کیتے، حضرت علی نے دیکھ کے فرمائے تو علی سے لڑ سکے تیرا غلط انداز ہے، تو علی سے لڑ سکے تیرا غلط انداز ہے، ارے کفر کی فدی ہے تو اسلام کا وہ باز ہے، کوئی عام نہیں، ان دی کنڈ تے قدرت والے اللہ دا ہاتھ، ان دے نال مصطفیٰ کریم جا دعاواں، مسلمانے جا دعاواں، تو علی سے لڑ سکے تیرا غلط انداز ہے، ارے کفر کی فدی ہے تو اسلام کا وہ باز ہے۔ غصہ چڑھے مرحب کو اے حیدر قرار دے مقابلے دے اندر، او تک 77 76 گرد و نواح تو آمن والے میرے معززین علاقہ، حضرت علی المرتضی نے جلے وار کیتے تھے تلے ڈٹھے مرحب،
شاعر نے نقشہ چھکے ہوں دے لفظے دا جلے گرن لگے آدھے یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تو خود ہے در قرار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تو خود ہے در قرار ہے، تیری تلوار دا انداز رسے دے محمد دا ویر تو وہیں تے مسلمان دا پیر تو وہیں۔ آج دی نمہار حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا یوم ولادت ہے، اور رمضان شریف انہیں دا یوم ماہ وفات ہے۔ دیکھو محبت تقاضے ہوندے کہ محبوب دی ادا کو اپنایا بنے، سارے علی المرتضی نال اگر تعلق اور پیارے علی نمازی ہا سنمازہ پڑھوں، علی المرتضی قرآن دے قاری ہاں نہ سنبھڑے بچے کو خود قرآن کریم دی تلاوت کثرت نال کروں، اسا اپنے اخلاق و اعمال دے نال حضرت علی دے نال محبت دا ثبوت دیوں۔ آخری گال حضرت علی دا حوصلہ کیا ہے؟ انہیں دے قاتل دا نام عبد الرحمن ابن ملجم، بدبخت نے قتل کیتے، حملہ کیتے، زخم گہرے آئیں، پکڑیا گئے۔ حضرت جناب علی المرتضی نے فرمائے خیال کرائے اندے نال نرم گفتگو کرائے، سخت گفتگو نہ کرائے، اندے کھاوا پیون دا خیال کرائے۔ قاتل دے حضرت حسن مجتبی شربت دا گلاس بنا کے حضرت علی المرتضی کو پیش کی، جب بجان پیو فرمایا میرے مہمان کو پلائی۔ آدم سے ہی ابا جی تمہارا مہمان کون ہے؟ فرمایا عبد الرحمن ابن ملجم میرا مہمان ہے، زنداری ہم خود فیصلہ کرے سا، اللہ دے ہاں پہنچ گئے ہم بعد امام فیصلہ کرے سی، امیر فیصلہ کرے سی، فی الحال میرا مہمان ہے۔ حضرت حسن کہن عبد الرحمن ابا جی آدھے پن عزیز پاکستان دی حفاظ فرما، مساجد و مدارس خانقاہیں دی حفاظ فرما، اللہ جو بیمار شفا دے، جو دنیا کو چلے گئے قبرے کو جنت باغ بنا، جنہیں حضرات دے متعلق ہونے دعا دا آکھیا گئے، جو فوت تھی گئے قبرے کو جنت باغ بنا، مئی صحبہ بیمار ہے اللہ کو شفا نصیب فرما۔ اللہ لوگ تمام مدارس دا تعاون کریں، سارے مدرسے نال تعاون کریں، اللہ ان دی جان مال عزت آبرو ایمان اولاد دی حفاظت فرما۔ دوارے چک وچوں چند ساتھی عمرے تے جاری ہیں، دعا فرمو اللہ ان دے سفر کو آسان فرماوے، قبول فرماوے، خیر نال گھن ونجے، خیر نال گھن آوے، اتھا بھی عزت آبرو خیر دے نال تمام آمار کرنے توفیق عطا فرماوے۔ اللہ سارے چک دے جتنی بزرگ بیبیاں مرد بچے فوت تھی گئے قبریں کی جنت دا باغ بنا، جو زندہ ہیں صحت و عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ ربا صدقات مال الایمان فرماویں، مرد وقت کلمہ طیبہ زبان تے جاری ہوئے لا الہ الا اللہ۔